کہ حضرت ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مینا کی مسجد میں موجود تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی مسجد میں تھے. اب زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج ادا فرمایا. کتنے حج کیا آپ نے؟ ایک حج آپ نے ادا. عمرے ایک سے زیادہ آپ نے ادا کر، 6 تک بھی تعداد جاتی ہے، 7 تک بھی جاتی ہے، کم بھی بتائی جاتی ہے، مختلف تاریخ. لیکن حج آپ نے ایک ہی جو آپ کی سربراہی میں حج ادا کیا گیا وہ 10 ہجری کا حج تھا، کیونکہ 8 کو فرض ہوا تو پہلا حج جو ہے وہ حضرت غالباً اسید انہوں نے کروایا، اور دوسرا حج جو حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں کیا گیا 9 ہجری کا، اور 10 ہجری کا جو حج تھا وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ادا کیا گیا. اور اس دوران آپ نے خطبہ حجۃ الوداع لوگوں کو ارشاد کیا، جو آج بھی چارٹر آپ کہتے ہیں انسانیت اس کو کہہ لیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، حضور نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں بتا دیا. تو اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اس سے سیکھا جا سکتا ہے. آئین بھی اسی سے بنائے جا سکتے ہیں، قانون بھی اسی سے بنائے جا سکتے ہیں. الگ بات ہے کہ ہم اور طرف چلیں. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے. 2 لوگ آئے ہمارے پاس، ایک تھا انصاری اور ایک تھا ثقفی، مختلف یہ قبیلوں کے نام ہیں. تو وہ دونوں آئے اور آ کے وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. پوچھنا، اہل علم سے پوچھنا یہ اچھی بات ہے. ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. اب سنیے، آگے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب دیا. اب میں آنے والوں نے یہ بتاؤ کہ جو تم پوچھنے آئے ہو، اگر تم سوال نہ کرو اور میں جواب دے دوں تو تمہیں آمین ہے؟ بڑی بات محمد اللہ تمہارا پوچھا نہیں ہے، آئے ہیں ابھی، اور آپ اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پوچھنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. یہ کس کی دلیل ہے؟ ابھی سوال نہیں کی، ان کے دل میں ہے، دماغ میں ہے، زبان پہ حرف نہیں آیا، ابھی بولا نہیں ہے. بولتے تو جواب دیتے تو کہتے انہوں نے پوچھا تو جواب دیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا گیا کہ قول الحکیم اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یہ کسی حکیم کا قول یا فعل وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. جب بھی وہ بات کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے. حکمت یہ تھی کہ وہ دونوں جو حضرات تھے ان کے دماغ میں، ان کے دل میں تھوڑی سی کمی موجود تھی نبیوں کی، مطلب جو صداقت ہوتی ہے اور جو مرتبہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تغیر کو تگڑا کر کے پکا کرو کہ بھائی سچے نبی کے پاس آئے ہو تم، جس نبی کو اللہ نے یہ شانیں دی ہے. آپ نے فرمایا تمہارے سوال کرنے سے پہلے میں جواب دوں. بس کرنے لگے جواب دیں. اب سوال سنیے، ساتھ سوال چونکہ 4-5 ہیں، ان کے جواب بھی حضور نے ارشاد فرمایا. پہلا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتایا کہ جو بندہ اللہ کے گھر کی یعنی بیت اللہ شریف کی نیت کر کے قصد کر کے گھر سے نکلتا ہے، یعنی حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، تو اس بندے کا ثواب کیا ہے، اس بندے کو کیا ثواب ملتا ہے، جو اس کا اجر کتنا ہے. تو اللہ یہ سوال بھی خود حضور نے بتایا کہ تم یہ سوال کرنا چاہتے تھے کہ جو گھر سے نکلے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے نکلے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلے، تو اس کا اجر کیا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ تھا سوال. اب اس کا جواب سنیے. جو بندہ اللہ کے گھر کی نیت سے گھر سے نکلے، زیارت کی نیت سے، حج کی نیت سے گھر سے نکلے، تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرمائے گا اور ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا. اب فاصلہ آپ خود ناپ لیں، جو جہاں پہ رہتا ہے وہاں سے کعبۃ اللہ کا فاصلہ بنا لیں. قدم صرف چلنے کو نہیں کہتے، قدم سواری کے قدم بھی ہوتے ہیں. وہ سواری ٹرین کی ہو یا ہوائی جہاز کی، کوئی بھی سواری ہے، وہ آپ کے جتنے لمحات وہاں پہ سفر میں گزرے جا رہے ہیں وہ آپ کے قدم ہے، اور ہر قدم کے بدلے. لیکن اس لیے لوگ پیدل حج کرتے ہیں، پیدل پہاڑ بنتے ہیں، پہاڑ نیکیوں کے پیدل حج کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ ہر قدم کے بدلے کیا ہے، بولے نیکی، اور ہر قدم پہ صرف نیکی نہیں ملے گی، جو خطا غلطی گناہ کیا وہ بھی معاف ہوگا. یہ ایک بات. اب بندہ جا کے کعبہ میں سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے؟ سب سے پہلے طواف کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے مقام ابراہیم پہ، جو اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں. اور حکم کیا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
اے میرے گھر میں آنے والوں، اے میرے گھر کا میرے لیے طواف کرنے والوں، جب میرا طواف کر چکو تو پھر میرے ابراہیم کی چائے پا پہ قدم کی جگہ کے پیچھے کھڑے ہو کے نفل پڑھو۔ جگہ کا بھی منتخب اللہ نے کیا ہے، جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ جگہ پورا حتیم تھا، پورا کعبہ تھا، حرم پورا تھا، کہیں پہ فرماتے بھائی 7 پھیرے پورے کر لیے اب نفل پڑھو، نہیں، اللہ نے فرمایا 7 پھیرے پورے کر کے اب نفل تم نے کہاں پہ پڑھنے؟ جہاں میرے خلیل کے پاؤں لگے۔ سبحان اللہ، عظمت کے کیا کہتے ہیں۔ خلیل ایسے تو نہیں بنتے نا، خلت کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ ایسے تو نہیں آتا، خلت کا عہدہ آتا ہوا تو فرمایا جہاں پہ میرے خلیل کے پیر لگے نا وہاں پہ جا کے تم نے میرے لیے نماز پڑھنی، وہاں پہ نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوال حضور نے خود دہرایا، یہ پوچھنا چاہتے تھے تم؟ انہوں نے کہا جی یہی۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل جا کے پڑھے تو اس کو یہ اجر ملے گا کہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بندہ غلام کو آزاد کرے۔ اجر دیکھیے، اتنا اجر کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی غلام آزاد کرنے کا جتنا ثواب ہے اس بندے کو اتنا اجر ملے گا جو بندہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل پڑھے۔ 2 سوال ہو گئے، تیسرے یہ سارے حج کے متعلق ہے نا، اس لیے ذرا توجہ سے، یہ آپ کو کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ تو کہانی ہے، کہانی نہیں ہے، آپ کو رغبت دلائی جا رہی ہے کہ یہ بہت اہم فریضہ ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، جہاں پہ یہ اعزاز ہے بڑا وہاں پہ یہ فریضہ بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ تو اگلا سوال ہے کہ یہ جو عرفہ کا دن ہے، آج ہمارے یہاں پاکستان میں آج عرفہ کا دن، عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، یوم الترویہ، یوم عرفہ اور یوم نحر، یہ 3 دن ہیں۔ یوم ترویہ کہتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، اور یوم نحر کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو۔ یوم ترویہ کہتے ہیں سوچ بچار کو، جب حضرت ابراہیم خواب آیا تھا تو وہ سوچنے لگے پتہ نہیں یہ خواب سچ ہے سچ نہیں ہے، رب کی طرف سے سوچ بچار میں 8 ذی الحجہ گزر گئی۔ اگلے دن 9 ذی الحجہ ہوئی، جب کنفرم ہو گیا حضرت خلیل کو کہ یہ خواب، یہ حکم جو مجھے بیٹا ذبح کرنے کا، یہ اللہ کی طرف سے، یعنی پہچان چکے، عرف کا معنی پہچاننا، پہچان ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے، تو اس کو 9 ذی الحجہ کہتے ہیں، یوم عرفہ۔ اور 10 ذی الحجہ کو پھر بیٹے کو لے کے جناب چلے وہاں پہ، یوم نحر یعنی قربانی کا دن 10 ذی الحجہ کو قرار دیا۔ تو یہ 3 دنوں کی ایک سگنیفیکینس ہے، پیچھے جا کے ایک تاریخ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہے، تو وہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ تو حضرت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا سوال کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ عرفہ کے وقوف کا وہاں پہ اجر لینا چاہتا ہے، یعنی عرفات کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں حج کے دوران بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، عمرے میں تو ویسے عرفات کا میدان زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ زیارت کریں، حج میں وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ بھئی یہ عرفہ کا دن ہے، حج کے دن جو میدان میں عرفات کے میدان میں جب، اس کا اجر کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ تیسرا سوال ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیسرا، آپ دل کو تھامیے، سبحان اللہ، اگر آپ کیفیت پیدا کریں نا سننے کی اور محبت کی تو خدا کی عزت کی قسم چسپ ہے، تو پھر بات بتانا، کیفیت پیدا کریں سننے کی۔ تو آپ نے فرمایا سنو، یہ جو عرفہ کا دن ہے نا 9 ذی الحجہ کا، جو میدان عرفات میں حاجی کھڑے ہوتے ہیں چھت کے نیچے، آسمان کی چھت کے نیچے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخری آسمان پہ اپنی تجلی فرماتا ہے، ادھر سے پہلا اور ادھر سے آخری آسمان اپنی تجلی فرماتا ہے، اور ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی کہتا ہے کہ آؤ آج میں تمہیں منظر دکھاؤں۔ حالانکہ اللہ بھی منظر دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ خصوصی پروٹوکول آئے ان حاجیوں کے لیے جو عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ فرشتوں آؤ، تم نے اعتراض کیا تھا نا، آؤ میرے ساتھ آؤ، دیکھو یہ میرے بندے سر پہ کپڑا نہیں ہے، ایک ہی لباس میں، تمام علیحدہ زبانیں رکھنے والے ایک ہی زبان میں، لبیک اللہم لبیک، یہاں پہ میرے سامنے پکار رہے ہیں، آؤ دیکھو، اور میں تمہیں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ سارے جو ادھر آئے سب کو میں نے وقت دیا، سب کو میں نے کیا کیا ہے؟ وقت دیا۔ لیکن پھر آپ کہیں گے کہ بندہ حج کر کے آتا ہے تو کام بھی وہی ہے، سسٹم بھی وہی چلتا ہے، حج اگر پاک پیسے کا حلال کے پیسے سے جائے کیا جائے اور کسی کا حق نہ مارا جائے تو وہ قبول ہوگا، اس کی بنیاد پہ کسی اور کا رد نہیں ہوگا، اس کا اپنا اگر رد ہوگا کسی اور کا نہیں ہوگا، ہاں کسی اور کی برکت سے سارے قبول ہو سکتے ہیں۔ اچھا یہ میں نے آپ کو بات بتا دی کہ یہ وقوف عرفہ کا اجر کیا ہے۔ اللہ آخری آسمان پہ تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں کو ساتھ لیتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں دیکھو
یہ دیکھو میرے بندوں کو، یہ کس طرح فقیرانہ لباس ہے، نہ منہ دھویا، نہ جناب کنگھی کی تھی، نہ سرمے لائے، نہ تیل لائے، کیونکہ منع ہوتا ہے نا احرام میں یہ چیزیں۔ دیکھو میرے بندوں کو ذرا دیکھو سارے دیکھ اللہ فرماتا ہے دیکھ کے نا اب میں تمہیں گواہ بناتا ہوں فرشتوں تمہیں، یہ جتنے بندے کھڑے ہو میں نے سب کو بخشا۔ یہ عرفہ کے دن کی فضیلت ہے، میدان عرفات میں کھڑے ہونے والے۔ اگلا سوال جو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں نا کہ یہ جو ہم مارتے ہیں کنکریاں شیطانوں کو، ان کا اجر ہے؟ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، 3 جمرات ہوتی ہیں، مطلب چھوٹا، درمیان اور بڑا، رمی جمرات جس کو کہتے ہیں، تو اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بابت نے فرمایا یہ سوال کرنا چاہتے تھے نا جو آج بھی کنکریاں اٹھا کے حاجی مارتے ہو گئے، جتیاں میں پاکستانی حاجی جتیاں اتار کے مارتے ہو گئے، تو مطلب شیطان گھر میں، شیطان مرنا نہیں، آپ اللہ شیطان نہ مارے، اپنے شیطان کو نہ مارے پہلے، وہ جتیوں اٹھا کے مطلب پیچھے سے دوڑ کے آتے ہیں۔ تو وہ جو جمرات اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں سنو، جو بندہ کنکریاں مارتا ہے، 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں ایک دن اور 7 اگلے دن اور 7 اگلے دن، 3 جمرات۔ فرمایا ہر کنکری کے بدلے میں، ہر کنکر کے بدلے میں، ہر رمی کے بدلے میں اللہ ایک کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ کبیرہ بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ وہ معاف فرماتا ہے۔ میں اب وضاحت نہیں کرتا، کچھ ٹائم نہیں ہے، بس آخری باتیں تو یہ 4تھا سوال تھا۔ 5واں سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفا و مروہ کی جو صحیح ہے، دوڑتے ہیں جو 7 چکر، ان کا اجر کتنا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ مکمل صحیح کر لے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر لے، تو اس کو اللہ تعالیٰ 70 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا کرتا ہے۔ ایک عبادت پہ، ایک ہی چکر میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں نا، جو حاجی باہر سے جاتے ہیں وہ ایک ہی چکر میں ساری باتیں کرتے ہیں، رمی جمرات بھی کرتے ہیں، وقوف عرفہ بھی کرتے ہیں، وہ جناب صحیح صفا مروہ بھی کرتے ہیں، وہ مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑھتے ہیں، یہ ساری باتیں جو پیچھے میں بتاؤ وہ ایک ہی چکر اس پہ کرتے ہیں، چکر میں سارے۔ فرمایا یہ جو وقوف یہ اس میں صفا مروہ کی صحیح ہے اس کا اجر پوچھنا چاہتے ہیں تو سنو، صفا مروہ کی جو بندہ صحیح کرتا ہے نا، فرمایا کہ اس صحیح کا اجر یہ ہے کہ جب 7 چکر مکمل ہوتے ہیں تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، یعنی ہر چکر میں 10 غلام آزاد کرنا، ہر چکر۔ اچھا اگلی بات یہ ہے کہ اس کے بعد آ جاتی ہے قربانی، یہ مکمل ہو گئی قربانی کا اجر کتنا ہے؟ تو فرمایا حضور نے فرمایا یہ قربانی کا اجر یہ ہے کہ یہ تیرے لیے ذخیرہ ہے، یہ تیرا بینک بیلنس ہے۔ قربانی تیرا کیا ہے؟ بینک بیلنس ہے، جس کو تو بچا کے رکھتا ہے، بھائی کب ضرورت ہوگی تو اس سے کام لوں گا۔ فرمایا یہ جو قربانیاں نہیں کرتے تم، یہ تمہارا بینک بیلنس ہے، جب تمہیں ضرورت ہوگی تو یہ تمہارے کام ہے۔ اس لیے خوش دلی سے قربانیاں کیا کرو، اچھی نیت سے قربانیاں کیا کرو، اچھے ارادے سے قربانی کیا کرو۔ تو فرمایا طواف زیارت، یہ آخری جو فرض طواف تھا، یعنی عرفہ کے وقوف کے بعد جو فرض طواف تھا، طواف افاضہ یا طواف زیارت اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا اس کا اجر کتنا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر یہ جب بندہ 7 چکر مکمل کرتا ہے نا، طواف کے آخری چکر ہوتا ہے، فرشتہ آ کے بندے کے کندھے سے ایسے ہاتھ رکھتا ہے کندھے، سبحان فرشتہ آ کے اس آدمی، اس حاجی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اب یہ ایک اور جگہ یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ایسی کی نا تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فرشتے ہم سے ملتے ہیں یا ہمارے جسم کو چھوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب تمہارا جسم کام جائے نا، کبھی تاری ہو جائے، یہ کبھی ایسی کیفیت آ جاتی ہے، جب ایسا ہو جائے تو سمجھو تمہارے ساتھ فرشتوں نے مصافحہ کیا۔ جسم کب جائے، ایسا کبھی کیفیت ہو جاتی ہے عبادت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، کسی بھی موقع پر ایسا ہو جاتا ہے۔ اور جب ایسا ہو جائے کہ جسم پہ ایسے لذت طاری ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائے، بال جسم کے کھڑے ہو جائے، جب تم جو ہے وہ جسم تھر تھرا جائے تو سمجھو کہ فرشتے نے تیرے ساتھ اترا۔ میں یہ جو جب تو کرتا ہے نا آخری طواف کا، یہ فرض طواف کا آخری چکر جب تو کر رہا ہوتا ہے تو تیرے دائیں موڑے پہ فرشتہ آ کے ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے چلو بھلیا میری کوشش کی تھی نا، محنت کی تھی، اللہ نے تیرے سارے گناہ 10 کے معاف کروا۔ انہوں نے 10 کی ضرورت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو کسی کو بھی بخش میں، لیکن وہ گواہی کے طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ معاف۔ اور جب یہ سارے سوال ہو گئے نا، سوال بھی خود جواب دینے والے نے بتایا، ابھی سوال والوں نے تو زبان نہیں کھولی تھی، آپ نے خود سے سوال کر کے تصدیق کی ہے کہ یہ سوال تھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ سوال تھا۔ جب سارے سوال مکمل ہو گئے اور یہ طواف کا آخری سوال
جب جواب دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو دونوں صحابی جو پوچھنے آئے تھے، ایک انصاری تھا اور ایک سخت تھا، انہوں نے وہیں پہ مسجد میں بیٹھ کے، مسجد مینا میں بیٹھ کے حضرت ابن عمر فرماتے کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم یہی پوچھنے آئے تھے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی، جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی، یہی ہمارے سوال بتائے انہوں نے نہیں، خود حضور نے سوال ہی بتایا اور جواب۔ تو یہ اس میں ایک تو آپ کو حضور کی شان کا پتہ چلا اور ساتھ جو ایک ایک رکن ہے حج کے دوران اس کا پتہ چلا۔ تو حج کے متعلق جو ہمارا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، وہ یہ کہ یہ فرض صاحب حیثیت بندے پر فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر حج نہیں ہوگا، کوئی انسان اگر انسان کے پاس گنجائش ہے تو وہ ضرور جیسے کہ اس پہ حج فرض ہے اور حیثیت اس کی بنتی ہے تو وہ اس کو ضرور کرنا۔ ایک دو سوال ہے اس بارے میں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کسی بندے کے اگر بچے بیٹھے ہوئے ہوں جوان اور وہ حج پہ چلا جائے تو پیچھے والی قوم اس پہ پہ ٹھوک دیتی ہے، وہ یار اس طرح بچے جوان ادھر تو حج ہی نہیں ہوتا، ادھر تو عمرہ ہی نہیں ہوتا، ادھر تو حج ہی نہیں ہوتا، پیچھے بچے جوان بیٹھے۔ بھائی یہ کتاب آپ کے فتووں والی جو ہے یہ میں نے نہیں پڑھی آج تک کہ کوئی بندہ کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا کہ بندہ حج پہ جا رہا ہو پیچھے بچے جوان بیٹھے ہو اور اس کا حج نہ ہو بچے جوان۔ تو یہ ایک عوامی مسئلہ ہے جو غلط الفہم ہے، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا اسی حوالے سے سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ عمرہ کر لیتا ہے زندگی میں تو بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر عمرہ کر لیا تو پھر حج کرنا فرض ہوتا ہے، عمرہ کر لیا تو حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر حج وہ نہیں کر سکا اور عمرہ کی گنجائش اس پہ تھی، عمرہ پہ چلا گیا تو عمرہ کرنے کے بعد اس پہ حج کرنا فرض نہیں ہے کہ عمرے کی وجہ سے فرض ہوا۔ اگر ہاں اس پہ علیحدہ وہ صاحب حیثیت تھا، اس کے پاس ذات راہ تھا، رستے کا خرچ تھا اور اس نے حج نہیں کیا تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن عمرے کی وجہ سے کہے کوئی بتا کہ یہ حج فرض ہو گیا تو یہ بات یہ فالٹ تھی۔